بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الحج، حج کے اہم فعال و ارکان، مکہ میں داخلہ اور پہلا طواف۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ پر سوار ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک خمدار چھڑی تھی اور اسی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ اسود کا استلام کرتے تھے۔ اسی چھڑی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ اسود کو بوسا کرتے تھے۔ طاف النبی فی حجۃ الوداع علی بعیر یستلم الرکن بمحجن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ پر سوار ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک خمدار چھڑی تھی اور اسی چھڑی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ اسود کا بوسا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کے حوالے سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت نقل گئی، اس میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طواف کے بارے میں یہ الفاظ درج ہے: ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى اربعا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ اسود کا بوسا کرنے کے بعد داہنی جانب کو چلے اور طواف شروع کیا۔ پھر 3 چکروں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمل کیا اور 4 چکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی عادی رفتار سے چلے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طواف اپنے پاؤں پر چل کر کیا تھا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت میں اونٹ پر سوار ہو کر طواف کرنے کا تذکرہ ہے، لیکن ان دونوں بیانوں میں کوئی تضاد نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع میں مکہ معظمہ پہنچنے کے بعد پہلا طواف پیدل کیا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد 10ویں ذوالحجہ کو منی سے آ کر جو طواف کیا تھا وہ اونٹ پر کیا تھا، تاکہ سوالات کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوالات کر سکیں۔ گویا آپ کی اونٹنی اس وقت آپ کے لیے منبر بنی ہوئی تھی، اور غالباً اپنے اس عمل سے اس کا اظہار بھی مقصود تھا، اور خاص حالات میں سواری پر بھی طواف کیا جا سکتا ہے۔ واللہ اعلم۔ صدق اللہ العظیم۔ صدقت یا رب العالمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ فی امان اللہ۔